ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. ڈیر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ایران کا جو 14 پوائنٹس تھے وہ تو چیخ کے ایک لفظ کہہ رہا تھا کہ ایران جیت گیا اور امریکہ ہار گیا. تو ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ڈائجسٹ تو چیزیں نہیں ہو رہی تھی. تو موقع تو ہم نے خود ہی دے دیا نا جی. ایک اسلامی نیٹو بننے کی بات ہو رہی تھی، سعودی عرب کی طاقت اپنی جگہ پہ پاکستان نے ایڈوائز کر کے بچا دی، پاکستان اپنے آپ کو بھی بچانے میں کامیاب ہوا. ایران کی جو طاقت تھی اس کو سیو کیا، بلکہ وہ طاقت بڑھی. قطر ساتھ آ گیا، ٹرکی آ گیا. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ پہلے ٹرمپ کی حالت میں آیا تھا، اب نیٹوز کے ساتھ ہے. وہ ٹرکی کو بالکل ہاتھ شاتھ پھیر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں کہ میرا دوست ہے. تو اب لگتا ہے کہ نئی فیلڈنگ لگا کے وہ دوبارہ سے حملہ آور ہوئے ہیں. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بہت ہی قابل تجزیہ نگار ہیں، میں ان سے بڑے مؤدب طریقے سے گستاخی نہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ایران اکیلا تھا اور کہتے تھے 3 دن بعد ایران ختم ہو جائے گا. ایسے ہی یہی دوست کہہ رہے تھے ہمارے. اور پھر ایران نے وہ جنگ لڑی اور ایران نے پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم کیا ہیں. کیا وہ ایران کی پالیسی غلط تھی؟ کیا وہ اس ایران کی پالیسی اگر ہمارے مشورے سے وہ چلتے تو وہ تو 3 دن میں گھر بیٹھ گئے تھے. آج اگر ایران کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس طرح اس نے امریکہ سے مقابلہ کیا ہے، تو اس بات پہ اگر ایران نے وہ ان جہازوں پہ حملہ کیا ہے تو ہمیں ایران کے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ قطر جو آیا تھا کسی سازش کے تحت آیا تھا. قطر کبھی امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتا. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے جو مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کار فرما وہ میڈیا ہوتا ہے امریکہ کا، تو ہمارے جو قابل ترین لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے باتیں لیتے ہیں. نہیں، جب مسلمانوں کا معاملہ آئے تو سٹینڈ لیں مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایران کے لیے ایٹم بم ہے. اسٹیٹ آف ہرمز پہ ایران نے جس دن نرمی دکھائی، ایران ختم، ایران کی جنگ ختم، ایران کا سٹینڈ ختم. پھر ہم سب لوگ کہہ رہے ہوں گے، ماہرانہ تجزیے ہوں گے ہمارے کہ جی ایران تو تھا ہی کچھ نہیں، ایران تو تھا ہی کمزور. دیکھیں، ایران نے ایک اسٹیٹ آف ہرمز کو پکڑا ہے اور اس بات سے وہ نہیں ہٹا. پوری دنیا کی چیخیں. کیا کوئی مسلمان ملک اتنا دلیر ہے؟ یہ سارے ملک جن کی آپ کہہ رہے ہیں قطر نے ٹھیک کیا، فلاں ملک نے ٹھیک کیا ہے، یہ سب کے سب ان کے غلام ہیں. اور جس نے سٹینڈ لیا ہے، یعنی آپ کہہ رہی ہیں یہ غلامانہ ذہنیت ہے، اس طرح کے تجزیے بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سازش تھی اور اس میں قطر شامل تھا، اس میں وہ ملک شامل تھے. ادھر وہ جنازہ ہو رہا تھا، ادھر جان کے انہوں نے ایک نیا راستہ جو انہوں نے دوسرے ملک سے ادھر سے وہ لے کے جا رہے تھے، اور ایک دفعہ یہ چل پڑتا اور ایران نہ روکتا، ایران کا سٹینڈ ختم ہو جاتا. میں معذرت کے ساتھ آپ سب دوستوں نہیں، آپ کا بڑا جاندار اپنے تجزیوں میں دیکھیں، اپنے تجزیوں میں کبھی بھی ایران کے خلاف بات نہ کریں. ایران کے پیچھے کھڑے ہو، ایران کے ہر فیصلے پہ یس کہیں، اور مہربانی کر کے یہ قابلیت اپنی پاکستان کی ترقی میں استعمال کریں، ایران کو برباد نہ کریں. کنز صاحب، یہ تو بڑا ایک احمد حسین ڈیر صاحب نے بڑے جذبات میں بڑے دل سے، لیکن بات بڑی لاجیکل ہے، سچی بات ہے کہ بات سمجھ آنے والی ہے. کنز صاحب انہوں نے جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جب ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ یہ لینا ہے اور اس طرح ہے اور اس پہ نہیں آنا، تو پھر قطر استعمال ہوا ہے. اس میں ایران کا کیا قصور ہے؟ پاکستان کو پیچھے کرنے میں قطر کا ہاتھ ہے. اگر اکیلا پاکستان ہوتا آج صلح ہو گئی ہوتی. قطر کی وجہ سے تو صلح نہیں ہوئی. جی کنز صاحب، بات نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان، قطر کی اپنی امپورٹنس ہے بھائی. قطر نے پیسے دینے ہیں. قطر اپنی جگہ ہے، وہ اسرائیل کا امریکہ کا وہ چمچہ تو نہ بنے. لیکن پیسے تو اس کے پاس، پیسے اس نے کبھی بھی نہیں دینے. لکھ لیں میری بات. پیسے تو ایران نے پہلے بھی پرواہ نہیں کبھی کی. 40 سال سے پابندی تھی. ابھی تو وہ بار بار وہ کہہ رہا، ایران کہہ رہا ہے مجھے پہلے پیسے دو گے تو میں بات چیت کرتا ہوں. بات تو یہ ہے کہ ایران نے تو شرط رکھی ہے کہ جناب میں جب تک مجھے آپ اتنے پیسے نہیں دیں گے یہ $6 بلین ریلیز نہیں کریں گے، میں ایکارڈ نہیں سائن کروں گا. قطر کبھی بھی ریلیز نہیں کرے گا. نہیں تو کنز صاحب، کیا یا تو قطر کہتا نا کہ آپ ہم ساری وائلیشن کریں گے اور جب تک پیسے نہیں دیں گے آپ ہمیں پوچھیں گے نہیں.
اگر کچھ ایس او پیز طے ہو گئے تھے تو قطر کو وائلیشن تو نہیں کرنی چاہیے. پیسے ان کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں 2 دن بعد, پھر یہ سارا معاملہ کیوں گڑبڑ کیا گیا؟ اوکے, اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں جو واحد چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا یہ 100% کنفرم تو نہیں ہے, لیکن ان میں ایلیمنٹ آف یہ جو موساد کی انٹروینشن سے جو بندے انہیں یہ خرابی کی ہے, یہ بھی ایک چانس ہے. میں نے ایک چانس کل صاحب اب دیکھیں, ہم سب نے ایک سازشی تھیوری پیش کی ہے. کل صاحب سنیں, صاحب نے ایک سازشی تھیوری پیش کی ہے, سب نے کہا کہ وہاں پہ اسپائلرز آ گئے ہیں, موساد گھس گئی ہے. اگر ایران اس کاروائی کو آن کرتا ہے, ایران کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کاروائی کی ہے اور ہم اس کو مینوان آن کرتے ہیں, تو اٹ مینز کہ ایران اپنے موقع پہ کھڑا ہے. پاسداران انقلاب کو آپ نے غدار بنا دیا, کتنے افسوس کی بات ہے. اچھا ذوالفقار صاحب ایک بات میری سنیں, آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی ابھی بیان آ رہے ہیں وہ سارے IRGC کے کمانڈرز اور کالے باغ کی طرف سے آ رہے ہیں. سارے ایران کو بچائی وہی رہے ہیں, وہ رہے ہیں وہاں, ان کو مائنس کر دیں تو ایران کوئی نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ کی سٹڈی ہونی چاہیے. آپ سے تو بلوچستان نہیں سنبھل رہا, آپ سے بلوچستان نہیں سنبھل رہا, آپ کہہ رہے ہیں ایران غلط کر رہے ہیں جس نے سٹینڈ لیا ہے. نہیں ڈیڑھ صاحب ایک سیکنڈ, میں صرف اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ جو ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ جو تھا وہ تیار بیٹھا تھا 14 کے 14 شرائط ماننے کے اوپر. قطعاً ایسی بات نہیں تھی. امریکہ کے اندر صفحے ماتم بچھی ہوئی تھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص جو جس کی آدھے گھنٹے کی خبر نہیں ہوتی کہ آدھا گھنٹہ پہلے وہ کیا کہتا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ کیا کہتا ہے. وہ ایران غلط کیسے ہوا؟ وہ کمزور شخص ہے. پھر ایران غلط کیسے ہوا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں. بالکل عارف چیز صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو لینا دیر صاحب, میں آپ کی وہ آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں. تھینک یو جا رہے ہیں درمیان میں. تھینک یو. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ امریکہ بالکل اس بات پہ تیار نہیں تھا. وہاں آج بھی پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. پبلک اوپینین میں یہ ہوا ہے کہ اسرائیل پہلے بہت پاپولر تھا, اب تقریباً 80% لوگ جو اسرائیل کے خلاف ہو گئے. لیکن جو اوپر اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی یہ چاہتی ہے کہ ختم کیا جائے ایران کو, اور وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو آپ کا ٹرمپ ہے وہ 100% اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. لہذا یہ بات بہت زیادہ خوش فہمی والی بات ہوگی اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ جی وہ 14 کے 14 نکات انہوں نے مان دیے تھے اور وہ تیار تھے. اور ایک بات کا اور جواب میں چاہوں گا, ایران ہمارے ایران سے غلطی ہے. ایک سیکنڈ, قطر پیسے دے کے یہ الفاظ واپس لیں جنہوں نے ایران کی غلطی کہی ہے, وہ اپنے الفاظ واپس لیں. انٹرسٹ میں میں احتجاج کرتا ہوں, میں احتجاج کرتا ہوں. وہ تو پاشا صاحب اور کن صاحب ہے دونوں پر. ان سے کن صاحب وہ ڈیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کے خلاف جنہوں نے بات کی ان کو اپنے الفاظ واپس لیں. مجھے موقع دے نا, میں بتاتا ہوں, میں اور الفاظ ڈالتا ہوں, اکٹھے ہی واپس لے چلو پاشا صاحب پہلے بات کر لیں. گزارش یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر جواب دینے دیجیے. موجودہ صورتحال کے اندر یہ موساد کی سازش ہے, یہ را کی سازش ہے, CIA کی سازش ہے. یہ کامیاب کس نے کی؟ ایران نے. ایران نے کی. اب سن لیں ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا, یہ دیکھیں یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ ایک قدرتی گزرگاہ ہے, اس پر کوئی ملک بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنا ٹول ٹیکس نہیں لگا سکتا. پہلی بات یہ یاد رکھیں. پاشا صاحب میرا چھوٹا سوال ہے, کیا نیٹو اچانک ایک سیکنڈ میں وہ یہ امریکی ٹرمپ کے ساتھ مل گئی ہے, کیا یہ بھی ایران کی سازش ہے؟ بائی پلانڈ چیزیں ہو رہی ہیں. گرین لینڈ سے ڈر گیا, یعنی ایران نے کہا کہ میں اس کے بعد گرین لینڈ پہ آؤں گا, اس وجہ سے ڈر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے اشارے پر حملے کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو جنگ کرنے کا موقع ملے. عجیب باتیں آپ کر رہے ہیں. بات سنیں میری پوری. اگر ایران نہیں کرتا تو کیا امریکہ جنگ نہ کرتا؟ سن لیں, یہ دیکھیں نا, یہ مفروضہ ہے نا. اب تو یہ ہے کہ اس نے جوابی کارروائی کی ہے. سنیں بات یہ ہے کہ عمان نے ایک سائیڈ لین تیار کی کہ ادھر سے آئل ٹینکر گزریں گے. یہ جو جن آئل ٹینکرز پر ایران نے حملہ کیا ہے یہ ایران کی اس لین سے نہیں گزر رہے تھے. ایران نے 100% غیر قانونی کام کیا, راستہ بنا رہے, غیر قانونی کام کیا, اور
جنگ کا موقع، میں تو یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ رکنا امریکہ اور اسرائیل کے حق میں نہیں تھا، اور ایران نے موقع دیا کہ یہ جنگ کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ اگلی بات سن لیں، انہوں نے معاہدے کی وائلیشن کی ہے یار، اگلی بات سنیں، امان سے جو گزرا ہے اس نے معاہدے کی وائلیشن کی ہے، 10 کو آپ کیوں میزائل معاف کرتے ہیں؟ ایران اگر 10 میزائل فائر کرتا ہے تو ان میں سے 8 جو ہیں وہ عرب ممالک پر گزرتے ہیں۔ ایران کے اندر عرب و عجم کی یہ نفرت بھی پائی جاتی ہے۔ عرب ممالک ایران امریکن کی آپ معاہدے کی بات کرتے ہیں، ایران جو ہے وہ 10 میزائل اگر فائر کرتا ہے تو 8 میزائل جو بادشاہ ہے صاحب یہ عرب و عجم نے عرب و عجم کی ساری ہے، عرب اس کے امریکن اندر یہ بھی پٹھو ہیں، چیز ساری موجود ہے، زندگی امریکہ کی انہوں نے چمچگیری وہ کی امریکی ہے، پٹھو یہ بھی ہیں، ہے، وہ ٹرمپ کے ساتھ کمال کرتے کرتے تھے۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ایک اگر فیکٹر ایران وہاں پر کھڑا پایا ہوا جاتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ اس جنگ کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عرب ممالک کو ہو رہا بادشاہ ہے۔ صاحب یہ عرب و عجم نے جو چمچگیری ٹرمپ کی ہے وہ کی بھی ہے، بہت جس طرح اس کو کیا ہے، اپنی جگہ پر اس کے بعد موجود کیا ہے۔ کریں؟ لیکن 79 سے پہلے یہ جو تہران ہے یہ امریکن CIA کا دوسرا مرکز ہوتا تھا۔ ایران اب بھی امریکی انقلاب ایجنٹ رہا ہے، انقلاب کے بعد تبدیلی آ گئی۔ امان سے گزرنا وائلیشن تھی، امان سے جہازوں کا وہ گزرنا عمان کی جگہ وائلیشن نہیں تھی، ہے۔ وائلیشن کس نے کی ہے؟ آبنائے ہرمز ایران جو ہے، کی غلطی نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران اکیلا قابض نہیں ہو سکتا، وہ حکم نہیں چلا سکتا، یہ بین الاقوامی گزرگاہ ہے۔ تو ان کی ایران کی اور عمان کی جگہ ہے۔ تو عمان نے اپنی لین دی، ان کے وہ جو واٹرز ہیں۔ جہاز ہیں ٹینکر وہ ادھر سے گزر رہے تھے، ایران نے وائلیشن کی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اس وقت ایران کا حمایتی نہیں ہے، عارف سمیت چوئی صاحب، پاکستان کے۔ عارف وائلیشن چوئی۔ انہوں نے بالکل غلط کیا ایران نے۔ یہ پینٹاگون کا فلسفہ ہے جو ہمارے دوست بیان کر رہے ہیں، بنیادی پینٹاگون کا طور پر فلسفہ بیان کر یہ رہے جو ہیں آپ۔ فلسفہ ہے یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ بادشاہ صاحب دا ویزا لگے ایران امریکہ دا آج دے پروگرام تو بعد ان ملکوں کے اوپر نہیں حملہ کر رہا جو انہوں نے اس پر پینٹاگون نہیں دا حملہ کر رہا ہے، سارا جہاں فلسفہ انہوں نے بیان کیتا اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں گلف تمام ممالک نے، اور اڈے کس چیز کے لیے دیے ہیں؟ ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو جہاں سے ایران پر حملہ ہوتا ہے، اب یہ جتنے حملے ہو رہے ہیں یہ کوئی ان اڈوں سے نہیں ہو رہے، کوئی اڈوں سے نہیں ہو رہے حملے، وہ امریکہ کہاں سے ہو رہے کے ہیں؟ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ بحرین سے ہو رہے ہیں، قطر سے ہو رہے کوئی ہیں۔ اڈا ان کا فعال نہیں ہے۔ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ امریکہ کا کوئی اڈا مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت فعال نہیں ہے۔ آپ ان اڈوں کی اسرائیل سے ہو رہے فیور ہیں، میں ہیں۔ اسرائیل سے ہو رہے ہیں، اسرائیل سے ہو رہے ہیں۔ جی ان اڈا کوئی فعال نہیں ہے۔ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہاں سے؟ وہ جو ان کے بحری بیڑے ہیں ان کے ہو رہے ہیں۔ پھر دبئی سے ہو رہے ہوں گے، دبئی بھی تو وہی سے استعمال ہو ہو رہے رہا ہیں، ہے۔ یہ ان اڈوں کے فیور میں ہے، میں یہ کوئی ان اڈوں کے فیور فیور نہیں میں۔ جو حقائق ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہود و نصارہ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ایران غلط ہے اس معاملے کے اندر۔ اچھا نصرت بعد کتنی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں نصرت صاحبہ؟ لیکن یہ کم از کم ایک نقطہ مجھے بیان کرنے دیں کہ امریکہ، چلو نصرت صاحبہ بات کریں، بات نصرت میں صاحب کبھی آپ ایسے ذرا مداخلت کی پلیز۔ نہیں، لیکن آج آپ کے جوش کو دیکھ کر اور پینٹاگون کی نمائندگی کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے۔ واقعی حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ واقعی نصرت صاحبہ ان کا ویزا آپ- لگ جائے گا۔ نصرت صاحبہ ذرا ویزا لگ فائنلی جائے گا امریکہ آپ اس پہ کا۔ بات کر لیں، پھر ہم نے شیخ زید کی ایک کہانی ہے وہ بھی بیان کرنی ہے ذرا۔ جی نصرت صاحبہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگلی دفعہ۔ جی دیکھیے، میں کیونکہ ابھی بھائی نے کہا نا جس طرح کی پابندی نہیں لگا سکتا، وہ انٹرنیشنل وہ ہے فلانے کا۔ آپ یہ دیکھیے استنبول میں جو باسفورس ہے وہ ایسٹ میں بھی ہے ویسٹ میں بھی ہے، اس جگہ سے ہم اس کو الگ کرتے ہیں۔ اب اگر تحقیق کر لے کہ باسفورس پہ پابندی لگا دیں تو جتنے جہاز وہاں سے گزرتے ہیں وہ کیسے گزریں گے؟ اس کے ملک میں ہے نا وہ۔ تو اسی طرح ایران نے پابندی لگائی ہے، اس کا حق ہے، اگر وہ شروع سے لگا دیتا تو آج یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کر پاتے۔ جتنی پابندی اس کے اوپر لگی تھی اس زمانے سے اگر وہ اس قسم کی شروع کر دیتے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا بغیر پیمنٹ کے، تو پھر دیکھتے یہ لوگ کس طرح اس کے اوپر قبضہ کرنے کی بات سوچتے یا کچھ اور کرتے۔ تو میرا خیال یہ کہ ملک میں وہ ہے، اس کا پورا کا پورا حق ہے کہ وہ اس کے پیسے لے لوگوں سے، اور اگر وہ منع کر رہا ہے کہ یہاں سے نہیں گزرنا تو نہیں گزرنا، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ کے امریکہ میں جا کے کوئی کچھ کرتا ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا نصرت صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نصرت صاحبہ میں تمام مہمانوں سے درخواست کے ساتھ، ایک قومی ادارہ ہے شیخ زاید ہاسپٹل، اس کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور شارٹ اس پہ آپ کے کمنٹس بھی چاہیے ہوں گے۔ وہاں پہ آج کل کرپشن، بد انتظامی، نااہلی اور اس طرح کے معاملات اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ وہاں پہ جو آکوپنسی ہے جو سرکاری ہاسپٹلز کے اندر، حالانکہ بیڈ نہیں ملتا تو وہاں پہ 35 سے 40% آکوپنسی ہے، ٹیسٹ وہاں پہ نہیں ہو رہے، 1500 سے زائد
وہاں پہ کیسز ہیں جن کی ادائیگیاں باقی ہیں اور بری ترین فائنینشیل صورتحال ہے. کہانی اس کی بیسیکلی اس بد انتظامی کی شروع ہوتی ہے 2018 سے. اکبر حسین نامی وہاں پہ ایک صاحب تھے جو ایڈمنسٹریٹر تھے. انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے طاقتور میرٹ کے ذریعے جو پاکستان میں چلتا ہے اس کے ذریعے وہ ایڈیشنل چارج لے کے وہ چیئرمین بن گئے. اور وہاں پہ ایڈیشنل چارج کے بعد بدقسمتی سے ان کو ایکسٹینشن بھی مل گئی, چونکہ پاکستان میں ایک روایت ہے ایکسٹینشن, اور ایکسٹینشن کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کرپشن کے اوپر اس کو نکال دیا گیا. پھر اشتہار دیا گیا, اور اشتہار کے بعد 5 لوگ اس پہ شارٹ لسٹ ہوئے. بہت ساروں نے اپلائی کیا, پوری دنیا کے اندر رابطہ کیا گیا, اس کو مشتہر کیا گیا, اور اس میں 5 لوگ شارٹ لسٹ ہوئے, جس میں ڈاکٹر منصب نمبر 1 پہ تھے, ڈاکٹر عائشہ 5ویں نمبر پہ تھیں, اور باقی اس میں کچھ لوگ تھے. اور یہ جو پینل تھا سلیکٹ کرنے والا, اس میں منسٹر ہیلتھ تھے, سیکٹری ہیلتھ تھے, جنرل اظہر کیانی تھے, یہ کچھ 7 لوگ تھے جی جنہوں نے ان کو شارٹ لسٹ کیا. اور اس کے بعد 3 لوگوں کو مزید شارٹ لسٹ کیا گیا. یہ بھی ایک بڑا ہیوی پینل تھا. انہوں نے 3 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا, جس میں ڈاکٹر منصب تھے, ڈاکٹر عائشہ تھی, ڈاکٹر مونا تھی, اور یہ پی ایم کو بھیجے گئے. پی ایم صاحب نے 11 جون کو یہ تینوں کا مشترکہ انٹرویو کیا, اور پرائم منسٹر صاحب نے انٹرویو کرنے کے دوران وہاں پہ کرپشن کی ایک کہانی بھی سنائی. انہوں نے کہا کہ یہ حالات تھے شیخ زاید ہاسپٹل میں, اور اکبر حسین نامی وہاں پہ صاحب تھے, اور انہوں نے کرپشن کی انتہا کی تھی اور بد انتظامی کی انتہا تھی, اور میں نے ٹھڈے مار کے اس کو وہاں سے نکالا ہے. کاش پرائم منسٹر صاحب یہ بھی بتاتے کہ وہ وہاں پہ لگے کیسے, کس کے حکم پر لگے, اور اس کے بعد انہوں نے کرپشن کی تو کرپشن کا حصہ کس کس کو پہنچتا رہا, اس کی ایکسٹینشن کیسے ہوئی, اور اس کے بعد موصوف وہاں سے نکلے تو کیسے نکلے. خیر, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے 3 لوگوں کا انٹرویو کرنے کے بعد ان کو وہاں سے بھیج دیا, اور حالت یہ ہے کہ ابھی تک مستقل چیئرمین کا وہاں پہ تقرر نہیں ہو سکا. 11 جون سے لے کے اب تک وہ سارا معاملہ وہاں پہ پینڈنگ ہے, اور وہاں پہ مریض رول رہے ہیں. بد انتظامی کی انتہا ہے اور بہت ہی برا حال ہے. لیکن احمد حسین ڈیر صاحب بہت ہی سوشل ورک کرتے ہیں, ان کی سوسائٹی کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات پہ ماشاءاللہ گہری نظر بھی ہے. یہ بھی کچھ حالات وہاں کے جانتے ہیں, یہ بیان کرنا چاہیں گے, اور ان کا خیال ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں. کیسے بہتر ہو رہی ہیں جی؟ جب تک مستقل چیئرمین نہیں لگتا, اور جو شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے جس میں نمبر 1 پہ ایک صاحب ہیں جن کا ایک ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنلی, اور دوسرے صاحبان جو ہیں 5ویں نمبر پہ, 6 نمبر پہ. خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں 2 حضرات ہیں, وہ 4تھے اور 5ویں نمبر کے کسی کینڈیڈیٹ کو وہ چیئرمین لگوانا چاہ رہے ہیں, اور اس پہ بزید ہیں, اور اس وجہ سے سمری رکی ہوئی ہے. دیکھیں, میں ہیلتھ پہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اللہ رسول مطابق آنیسٹلی کر رہا ہوں. نہیں, آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا. میں نے اپنے فنڈ سے 8 کروڑ سے آئی بینک جو ہے نا وہ نشتر کو دیا ہے. گریٹ. برن سینٹر میں اپنا پیڈز کا وارڈ بنوایا ہے شہباز شریف صاحب سے کہتے کے. آپتھالمولوجی سینٹر کی فنڈنگ کرائی ہے, نیکو سینٹر نشتر کی فنڈنگ کروائی ہے, اور میں نے خود اپنا جو ہے 1122 سینٹر 4 کنال 50 کروڑ کی زمین ڈونیٹ کی ہے, اور 10 کنال میں نے خود ڈونیٹ کی ہے 1 ارب کی زمین اس کو الخدمت کو. میں جو پالیٹکس کرتا ہوں, میں اللہ رسول سے تعلق ہے, میں اس کی باتیں اس لیے بتایا کہ میں نے ابھی اس ٹاپک اس وقت ہم کام کر رہے ہیں, وہاں ڈاکٹر مریض بک کرتے ہیں, میں اس کا بتاتا ہوں, جواب بتاتا ہوں. اس وقت ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ دوبارہ شروع کرانے کے لیے. ٹھیک ہے, بائی چانس اس پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا تو میں ان لنک ہوں ان سے. پہلی بات یہ ہے کہ میڈم عائشہ جو ہیں چیئرمین, وہ پچھلے دسمبر سے ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے. ٹھیک ہے, یہ جو شکایات آپ کی ہیں یہ بالکل صحیح, اور میں ان کو مانتا ہوں, یہ دسمبر سے پہلے تھی. دسمبر کے بعد جب سے میڈم عائشہ نے, ڈاکٹر عائشہ نے چارج سنبھالا ہے, وہاں پہ دنیا بدل گئی ہے. دنیا بدل گئی. سب سے پہلے وہاں پروفیسروں کے حق کھائے جاتے تھے, وہاں ڈاکٹرز کے حق کھائے جاتے تھے, ان کو حق مل رہا ہے, ان کے لیے یہ جنگ لڑ رہی ہیں. اور وہاں جو بے ضابطگیاں تھیں اس کے لیے انہوں نے آپریشن کلین اپ شروع کیا ہے. اگر آپ ایک میٹنگ میں آپ سے ان کی رکھوا دیتا ہوں اور میں ہر چیز کلیئر کروا دیتا ہوں. ان کی جو سلیکشن ہوئی ہے
ان کی سلیکشن اس بیس پہ ہوئی ہے کہ پچھلے 6 مہینوں میں انہوں نے جس طرح وہاں پہ پرفارمنس دکھائی ہے, پرفارمنس بیسڈ ان کو چنا گیا ہے. لیکن ڈائر صاحب جو وہاں شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے اس میں تو آخری نمبر پہ شارٹ لسٹنگ کی جو آپ کو اطلاع ملتی ہے نا, اس کے اندر بڑے there are bandy slips between the cup and the lips. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بندے نے وہاں پہ ڈیلیور کر رہا ہے. دیکھیں جو غریب عوام کو, جو وہاں کے ڈاکٹرز کو ڈیلیور کر رہا ہے, سب سے بڑی بات ہوتی ہے ڈیلیوری. اور وہ انہوں نے 6 مہینے میں پرائم منسٹر صاحب نے دیکھا کہ اس کا اچھا. اب دوسری بات بتاؤں, میں میڈم سے ملا تو انہوں نے ایک آخری بات, انہوں نے ایک فرشتہ صفت انسان ہے ڈاکٹر علی رزاق, CEO PHMIC, ان کے ساتھ میٹنگ کروائی. سر میری بات 1 منٹ ختم ہونے دیں. میٹنگ کروائی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ان کو راضی کیا. پھر میں منسٹر ہیلتھ کو اور سیکٹری ہیلتھ سے آج میٹنگ ہوئی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم 3-4 دن میں عارف شیخ صاحب, یہ اطلاع یہ ہے, خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ یہ ساری فائل پڑی ہوئی ہے, اس پہ کوئی آرڈر ہی نہیں ہو رہے, اور وہاں پہ کوئی طاقتور لوگ ہیں. پہلے وہ انہوں نے کیئر ٹیکر بندہ رکھوا دیا, پھر چارج دوا دیا, پھر اس کا ایکسٹینشن ہو گئی, پھر کرپشن کر کے چلا گیا. یہ کیا چل رہا ہے سر؟ پاکستان میں کرپشن جس لیول پر ہے وہ اب پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے خبر. یعنی یہ آپ کا ہاسپٹل جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس ہاسپٹل سے لے کر وہاں یونائٹڈ نیشنز تک ہر شخص کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, سوائے ہمارے ان دوستوں کو کہ جن کو ہر چیز سبز نظر آ رہی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر ایک اتنا بڑا جرم ہوتا ہے جس کے لیے قانون موجود ہے. آپ دہشت گردی کا قانون بناتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے سنسنی پھیلے یہ, اور کسی خاص علاقے میں یہ پوری دنیا میں سنسنی پھیل گئی, 2 خواتین آئیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور مقدمہ جو ہے وہ دہشت گردی کا نہیں درج ہوتا. اور آپ نے جہاں جہاں بھی جو کرنا ہے اپنی مرضی سے. صاحب آپ کا موقف آ گیا, بڑا شارٹ ٹائم ہے, اس کے اوپر ہم رہنا چاہتے ہیں. پاشا صاحب, آپ یہ قومی ادارہ ہے شیخ زاید ہسپتال, وہاں بہت لوگوں کا بڑا علاج ہوتا ہے وہاں پہ, اس ادارے کو بچانا چاہیے, اس ادارے کی بہتری ہونی چاہیے. اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے, ورنہ اس طرح کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ اس طرح یتیم نہ ہوتے. اگر پاکستان کے اندر کرپشن نہ میرٹ ہوتا, ٹھیک بات. جی جی. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارا یہ شیخ زاید ہاسپٹل ہے اس نے بہت ڈیولپ کیا ہے, اور یہ اب حالت یہ ہے شیخ زاید کی کہ تمام سرکاری جو آفیسرز ہیں وہ بھی ادھر جانا پسند کرتے ہیں. سروسز کے علاوہ اگر کوئی بیسٹ ادارہ ہو سکتا ہے ہاسپٹل کے اندر میڈیکل فیسلٹیز کے لیے تو وہ شیخ زاید. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہاں کرپشن بڑی ہوئی ہے. کرپشن ایک دیکھیں, مکس نہ کریں چیزوں کو. تو کارکردگی کے اعتبار سے تو یہ شیخ زاید ایک اچھا ہاسپٹل ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, تو اس کو تباہ ہونے سے میں بتانے لگا ہوں, یہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہاں پر وہ پڑی ہوئی ہے فائل, یہ ہمارا جو نظام حکمرانی ہے اس کے اندر ڈیلیز, چیزوں کو لنگر آن کرتے رہنا, یہ ایک عام سی بات ہے. خود کروائی جاتی ہے نا, نظر ہوتی ہے نا طاقتور لوگوں کی کہ اپنا بندہ لائیں گے, میں وہی اس سے کام کروائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان پنجاب کے جو بورڈ تھے سیکنڈری بورڈز, ان کے 2 سال تک یا اس سے بھی زائد عرصے تک ریگولر چیئرمین ہی نہیں تھے. وائس چانسلرز کی سیٹیں بھی خالی نہیں. نصرت یہ نلائکی اپنی جگہ پر موجود ہے. لاسٹ 1-1.5 منٹ ہے جی نصرت واز صاحبہ پلیز. دیکھیے آج ہی میں نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے شام کو, تو ایک دیکھیے بہت اپنے زمانے میں بہت خوبصورت ہاسپٹل تھا اور بہت زیادہ امیر لوگ جایا کرتے تھے, اس میں غریبوں کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. سرکاری ملازم ہوں گے یا امیر غریب لوگ تھے وہ جاتے تھے, لیکن علاج ان کا بہت اچھا تھا, ٹیک کیئر بہت زیادہ اچھی تھی. اب بھی تو خیر اس طرح کا معاملہ بن گیا ہے کہ ڈاکٹر سے اور ہاسپٹل سے کوئی اللہ واسطے کا ویل ہو گیا ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ دشمن بن گئے ہیں, جتنے ہاسپٹلز ہیں وہ دشمن ہیں. وہ بنے گا تو اس کا نام رکھ دیں اور نواز شریف ہاسپٹل, تو وہ بالکل فوراً ٹھیک کام کرنا شروع ہو جائے گا, یا مریم نواز ہاسپٹل وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ایک جو پیٹرنز پائے جا رہے ہیں نا اس وقت, وہ چیز بہت غلط ہے. وہی کرنے کے نام دا اچھا نصرت واز صاحب نام دا پھٹا نہیں ہے.
कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, जब उनके नाम पे चलेगा तो वो ठीक हो जाएगा। अभी आपने देखा ना बजट में कोई 16-17 किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस खानदान के नामों के ऊपर चल रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी, ये तजवीज़ मैं दूं जी? बिल्कुल ठीक है जी। अब फाइनली देना चाहें आप शॉर्टली ज़रा। सर मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो पहले होते थे और पाकिस्तान में सबसे पहले वहाँ पे हुए थे। बिल्कुल ठीक अब दोबारा जो है ना, ये मिनिस्टर हेल्थ हमारे, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और जो डॉक्टर अली रज़ा बड़े एक नेक ऑफिसर हैं, CEO PHMIC मिल के और चेयरमैन जो हैं इस वक्त उनके साथ मिलकर दोबारा हम लीवर ट्रांसप्लांट शुरू करने लगे जो अच्छा काम, और अगर ये शुरू हो गए तो आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा। डेर साहब आप जो काम कर रहे हैं यकीनी तौर पे उसकी तारीफ बनती है और आप अपनी जेब से कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे नाअहली होगी, बद इंतज़ामी होगी, करप्शन होगी, तो फिर उसकी निशानदेही करना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही पूरा सच है और आप पूरा सच बोलने की कोशिश करते हैं एक ऐसे हालात में कि जब बहुत सारे लोग बोलने से पहले पूछते हैं, कलमा हक बोलने से पहले जाबर सद्दाम से पूछते हैं कि सर किन्ना को कह दिए। तो हम ऐसे हालात के अंदर बात अपनी करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके साथ ही इजाज़त जी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी।